بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم جکھڑ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین، اور مجھے امید ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے اور صحت مند ہوں گے۔ آج میں جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ نہ صرف آپ اس کو غور سے سنیں گے بلکہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس موضوع کو ان تمام لوگوں تک پہنچائیں گے جو آج کے دور کی سب سے بڑی بیماری سٹریس کا شکار ہیں۔ یقین کیجئے ناظرین، ہم سب اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس مرض سے گزر رہے ہیں۔ جس طرح سے ہماری زندگی مادیت پرستی کا شکار ہو گئی ہے، اور جس طرح سے ہم بہت زیادہ مشینوں کے اندر گھر گئے ہیں، جس میں بہت زیادہ استعمال ہے موبائل کا، کمپیوٹر کا، اور خصوصاً ہم جوں فطرت سے اور لوگوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہماری زندگی کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹریس دراصل ہے کیا۔ اس کی بے شمار تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن میں اس کی تعریف یہ کرتا ہوں کہ یہ دراصل ایک منفی رد عمل ہے زندگی کے چیلنجز کی طرف۔ جب ہمارے اوپر ایک چیلنج آتا ہے تو ہم نیگیٹیولی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، یا نارمل زندگی میں ہم پریشانی اور خوف اور نروسنس کا اور بے چینی کا جب شکار ہوتے ہیں تو یہ ایک سٹریس کی بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ اس کی علامات میں یہ ہے کہ آپ درد کا رہنا، سر درد کا رہنا، جسم کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے، ڈائریا جو ہوتی ہے بعض اوقات، اور کانسٹیپیشن، قبض جسے آپ کہتے ہیں، متلی ہوتے رہنا، آپ تھوڑا سا آپ کو چکر اگر آئیں، تھوڑی سی کمزوری آپ فیل کریں، آپ کے چیسٹ میں پین رہتی ہو، آپ کے سینے میں، آپ کے دل کی دھڑکن خواہ مخواہ تیز ہو جاتی ہو، اور آپ کو مسلسل اگر فلو اور اس طرح کے مسائل رہتے ہوں تو آپ یقیناً لا محالہ سٹریس کا شکار ہیں۔ اور خصوصاً جب یہ چیزیں جو ہیں یہ ادویات سے بھی ٹھیک نہ ہوں تو پے در پے ادویات لینے کی بجائے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم سٹریس کا شکار تو نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ہم اس کے فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر غور کریں نا کہ یہ کتنی بیماری خطرناک اور کتنی پھیل چکی ہے، تو اس کی بہترین مثال ہم جب دیتے ہیں تو ہم امریکن نیشن کی دیتے ہیں کہ جہاں سب سے زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 80% جو لوگ ہیں امریکہ میں وہ سٹریس کا شکار ہیں۔ 75% امریکن جو ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ یا تو درمیانے درجے کی سٹریس کا شکار ہیں، یا وہ بہت اپر درجے کی سٹریس کا شکار ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے، جیسے رپورٹ میں آپ کو ایک لیٹسٹ رپورٹ بتا رہا ہوں کہ جو 33% لوگ ہیں وہ ایکسٹریم سٹریس کا شکار ہیں امریکن معاشرے میں۔ 77% جو لوگ ہیں وہ سٹریس کی وجہ سے فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، اس میں پراپر ان کی گروتھ نہیں ہے اور وہ فزیکل پرابلم کا شکار ہیں۔ 73% جو ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہیں سٹریس کی وجہ سے، اور 48% جو ہے وہ لوگ ہیں جو سٹریس کی وجہ سے سو نہیں سکتے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ مثال جو ہے میں آپ کو چونکہ امریکن سوسائٹی سے یا نارتھ امریکہ سے دے رہا ہوں تو یہ انہی پر اپلائی کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی خوفناک بیماری ہے، اور آہستہ آہستہ چونکہ وہ ساری عادات اور وہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ پرسنٹیج اس کی جو ہے تھوڑی بہت اس سے کم ہمارے معاشرے میں، ہر معاشرے میں، دنیا کے ہر معاشرے میں یہ آ رہی ہیں۔ تو ہمیں بہت ضروری یہ ہے، اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو بہت سارے ہسپتال کھلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ میں جب یہاں شہر میں موو کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہاں ایسے کلینکس ہیں جہاں صرف سٹریس کا علاج ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، صرف اور صرف سٹریس کا علاج ہو رہا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ سائیکیٹرسٹس ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، وہ تو کب سے چل رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے جو ہیں وہ بہت ضروری ہو گیا ہے، ناگزیر ہو گیا ہے کہ ایسے کلینک کھلیں جہاں سٹریس کے، اور جو سٹریس کا پیشنٹ ہوتا ہے اگر وہ آپ دیکھیں تو اس کی حالت بڑی ناگفتہ بے ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ ان معاملات کا شکار ہوں، ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ حل میں آپ کو میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو
ایک اوور آل بتا رہا ہوں جو چیزیں کی جا رہی ہیں ماڈرن معاشرے کے اندر اور جو ہمیں کرنی چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ اسٹریس کا شکار ہیں، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی جاننے والا، تو ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں جی خوراک کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پھل کھائیں، انڈے کھائیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے اگر پمپکن سیڈز، جو اردو میں پنجابی میں ہم اسے پیٹھا کہتے ہیں، جس کے حلوہ بھی بنتا ہے، اس کے جو بیج ہیں، ڈارک چاکلیٹ ہے، ٹرمیرک، دیکھیں یہ جو ہلدی ہے آج کل، اور خصوصاً میں نے پڑھا ہے ان دنوں کہ جرمنی میں اس جو ہلدی ملا دودھ ہے جسے ہم وہ گولڈن ملک کہتے ہیں، یہ اتنا کامن ہو گیا اور یہ اتنا مفید ہے صحت کے لیے۔ اس کا ایک گلاس اگر سونے سے پہلے پی لیا جائے تو نہ صرف یہ سٹریس بلکہ آپ کے جسم کے اندر ہونے والی اور بھی بہت ساری ٹوٹ پھوٹ کا اس میں حل ہے۔ اس کے علاوہ کیمومل ٹی کہا جاتا ہے کہ سٹریس کے لیے بہت اچھی ہے، اور یوگرٹ، دہی کا استعمال، دیکھیں ہمارے جو پرانے دیسی معاشرے تھے ان میں دودھ اور دہی کا استعمال تھا اور لوگ بڑے تندرست و توانا تھے۔ یقیناً کچھ نہ کچھ سٹریس ان کو بھی ہوتی ہوگی، لیکن ایسے نہیں جیسے آج کل ہم سٹریس کا شکار ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کا دوسرا جو سٹریس کے ایک اور پہلو، ایک اور طریقہ جو ہے علاج کا، وہ ہے جی ایکسرسائز۔ اب ہمارے لیے خصوصاً جو ترقی پذیر اور کم ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں جب ایکسرسائز کے لیے اور جم جانے کے لیے کہا جاتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں جمز ہیں نہیں، اگر ہیں بھی تو ہم اتنے کلچرلی ہمارا جو کلچر ہے وہ ایسا ہے کہ ہم بہت سست ہیں اور بہت کاہل ہیں اور بالکل ہم جانا نہیں چاہتے۔ تو اگر ایسی بات ہے آپ جم نہیں جا سکتے تو بہت ضروری یہ ہے سٹریس سے بچنے کے لیے اور سٹریس کے علاج کے لیے کہ آپ گھر میں ایک خاموش کونا تلاش کریں اور وہاں بیٹھیں اور ریلیکس کریں۔ میں نے بہت عرصہ پہلے ایک دیکھا تھا، ایک صاحب کو، بہت پڑھے لکھے اور قابل سائیکیٹرسٹ نے، اس نے الٹرنیٹ بریدنگ کا ایک علاج بتایا کہ آپ ایک طرف سے اپنی ناک جو ہے بند کریں، سانس لیں اور دوسری طرف سے نکالیں، اور یوں اسی طرح دوسری طرف سے لیں اور اس سے نکالیں، آہستہ سے آرام سے۔ اس سے فوری طور پہ سٹریس جو ہے آپ کی کم ہو جاتی ہے۔ چونگم کھانے سے آپ کی سٹریس فوری طور پہ کم ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں، بڑے کمال کی بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ شمع جلائیں، جو ہے کینڈل جلائیں، اس کو جلانے سے اور اس کی روشنی دیکھنے سے سٹریس کم ہو جاتی ہے۔ واک پہ جائیں اور فطرت کو دیکھیں، سبزی کو دیکھیں، خصوصاً جو سبز درخت ہیں اور پرندے ہیں اور جو پانی ہیں، ان کے دیکھنے سے اور ان کو فیل کرنے سے سٹریس کم ہوتی ہے۔ اور اگر آپ سٹریس کا شکار ہیں، آپ کا کوئی دوست جاننے والا شکار ہے، نہیں بھی ہیں، تو 3 چیزوں سے ذرا پرہیز کریں۔ ایک تو سموکنگ، دوسری بہت زیادہ جو کافی ہے، یہ ایک وجہ نارتھ امریکن سوسائٹی میں یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ لوگ کافی یوز کرتے ہیں، اور جو سوڈا اور فاسٹ فوڈ ہے، یہ بہت بڑی وجہ جو ہے بن رہی ہے سٹریس کریٹ کرنے میں۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک ایسے دین کے پیروکار ہیں جس میں سکون ہے، جس کا نام ہے اسلام، پیس، امن، سکون۔ لیکن ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی جو دینی فرائض ہیں ان سے غافل ہیں، اور پھر اگر ہم کرتے بھی ہیں تو ان کو ویسے نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھیے، سوچ کے، سمجھ کے، خوبصورت اور خوش الہانی کے ساتھ، اگر نہیں پڑھ سکتے تو سنیے، نماز پڑھیے اور نماز کو بالکل سکون سے پڑھیے جیسے اس کے پڑھنے کا جو ہے حق ہے، آپ سٹریس سے بچیں گے۔ میں نے ایک اپنے جاننے والے اور بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی سے کنسلٹ کیا، انہوں نے کہا کہ سورہ دہا کا جو ذکر ہے یہ آپ کی سٹریس کو کم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، سٹریس کم ہوتی ہے۔ اچھی باتیں سوچیں اور سنسیئر ہو کے لوگوں کی مدد کریں، اس سے بھی جو ہے آپ کی سٹریس کم ہوتی ہے۔ اپنی فیملی میں بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، ہنسی مذاق کریں اور خوش رہنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی آپ کو بار بار ملنے والی نہیں ہے، ایک دفعہ ملے گی، آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا حل ڈھونڈا ہے سٹریس کا اور مجھے بڑا پسند آیا کہ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، جی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، جی کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے رات دن گردش میں ہیں 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا۔ اپنا خیال رکھیے،
اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں گے اور اس کو ہم صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.